تلنگانہ میں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا وعدہ کرنے والی کانگریس حکومت اپنے وعدوں کو فراموش کر بیٹھی۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے زیر اہتمام چلائے جانے والے ادارے کے ملازمین بھی تنخواہوں میں تاخیر سے پریشان ہیں۔ سال 2023 یعنی گزشتہ سال کے اسمبلی انتخابات سے قبل کانگریس پارٹی نے مائنورٹی ڈکلریشن جاری کرتے ہوئے اقلیتوں کے لیے بجٹ میں اضافہ کرنے اور 4,000 کروڑ روپے جاری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، بے روزگار اقلیتی نوجوانوں اور خواتین کو سبسڈی پر قرض فراہم کرنے کے لیے سالانہ اضافی 1,000 کروڑ روپے مختص کرنے کا بھی اعلان کیا گیا تھا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد کانگریس حکومت نے اپنے وعدوں کو فراموش کر دیا، اعلانات کو بھلا دیا۔ مائنورٹی بجٹ کے لیے صرف 3,000 کروڑ روپے مختص کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن ان 3,000 کروڑ روپیوں میں سے اب تک کتنی رقم جاری کی گئی ہے، کتنی رقم اقلیتوں کے لیے خرچ کی گئی ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ نامپلی علاقے میں واقع حج ہاؤس میں 4 ادارے ہیں جن کی چیئرمین کو سرکاری اسکیمات نافذ کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، لیکن جب چیف منسٹر ریونت ریڈی بجٹ میں اعلان کی گئی رقم جاری کریں گے تبھی تو اسکیمات نافذ کی جائیں گی۔ ماہانہ 2 لاکھ روپے تنخواہیں حاصل کرنے والے صدور نشین بھی اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے سنجیدہ دکھائی نہیں دیتے۔ دوسری جانب پچھلے 10 مہینوں سے آؤٹ سورسنگ ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں 2 سے 3 مہینوں کی تاخیر ہو رہی ہے، جس میں ٹمریز کے ملازمین بھی شامل ہیں۔ اگر وقت پر ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی جائیں گی تو ان کا گزر بسر کس طرح سے ہوگا؟ تلنگانہ حکومت کو اس جانب توجہ دینے اور ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں اقلیتی اسکیمات کی۔ حکومت کی تبدیلی کے باوجود، بجٹ مختص کرنے کا اعلان کرنے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی اسکیم کا اعلان نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی پرانی اسکیمات کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ بجٹ صرف اعلان اور کاغذی کارروائی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ 4 اداروں کے چیئرمین اپنے اپنے کیبنز میں مصروف نظر آتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان چاروں کو صرف اپنی کرسیاں عزیز ہے، اقلیتی برادری کی فلاح و بہبود سے یا پھر ان کے تکالیف سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اردو زبان کو تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان کہا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی محض ایک جملہ ہے کیونکہ اردو اکیڈمی کا بھی حال بہت ہی بدتر ہے۔ صرف چیئرمین اور افسران ہیں جو کہ سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دیگر اداروں کی طرح کانٹریکٹ ملازمین 2 سے 3 مہینوں تک تنخواہوں سے محروم رہ رہے ہیں، لیکن ان 4 اداروں کے چیئرمین کو ملازمین کی پرواہ نہیں ہے، ان کی دکانات چل رہی ہیں، شاید یہی ان کے لیے کافی ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ کچھ دن پہلے وقف بورڈ کا ایک اجلاس منعقد ہوا تھا جو کہ کانگریس حکومت کے قیام کے بعد پہلا اجلاس تھا۔ وہ اجلاس بند دروازے کے پیچھے منعقد ہوا۔ اجلاس میں کیا فیصلے لیے گئے، کیا ایجنڈے طے کیے گئے، وہ تو صرف شرکا ہی جانتے ہیں۔ ریاست کرناٹک اور پھر اس کے بعد ریاست تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات میں اقتدار حاصل کرنے والی کانگریس پارٹی اب مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی مہاراشٹر میں انتخابی مہم چلانے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تلنگانہ میں اقلیتوں کے ساتھ کیے جا رہے سلوک کا اثر مہاراشٹر اسمبلی انتخابات پر نہ پڑ جائے، کہیں اقلیتی ووٹوں کی تقسیم نہ ہو جائے اور اقتدار میں آنے کا خواب محض خواب ہی نہ رہ جائے۔ AICC صدر ملکارجن کھڑگے، LOP راہل گاندھی اور جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کو اس جانب توجہ دینے کی اور اقلیتوں سے کیے گئے وعدوں کو پورے کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا ہی نہیں، 4 اداروں کے صدور نشین کو بھی حرکت میں آنا چاہیے اور مائنورٹی اسکیمات کو نافذ کرنے کے لیے بجٹ حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ بجٹ کی اجرائی اور اسکیمات کے نفاذ کو لے کر بھی عوام میں کئی خدشات پائے جا رہے ہیں کیونکہ اب سال ختم ہونے والا ہے۔ اسکیمات نافذ کی جائیں گی بھی یا نہیں، جو بجٹ کا اعلان کیا گیا تھا اس بجٹ کو جاری کیا جائے گا بھی یا نہیں، یا پھر اس بجٹ سے اقلیتی طبقہ کا فائدہ ہوگا یا نہیں، یہ سوالات ہیں جن کے جوابات ملنے کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ کی تمام یونیورسٹیز کے نومنتخب وائس چانسلرز کونسل آف ہائیر ایجوکیشن کے چیئرمین پروفیسر بالا کرشن ریڈی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے حال ہی میں تمام یونیورسٹیز کے لیے نئے وائس چانسلرز مقرر کیے گئے ہیں۔ ہفتے کو نومنتخب وائس چانسلرز
काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर बाला कृष्ण रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी के हमरा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला ने वाइस चांसलर्स को हिदायत जारी की है कि वो यूनिवर्सिटियों में एतमाद पैदा करने के लिए काम करें, क्योंकि कुछ अरसे से यूनिवर्सिटीज पर से एतमाद खत्म हो गया है। उन्होंने यूनिवर्सिटीज के एहतराम को बढ़ाने और जो निज़ाम दरहम बरहम हुआ है उसे बहाल करने की भी हिदायत जारी की है और यूनिवर्सिटीज की मौजूदा सूरत हाल का जामा मुताला करने और अमली इक़दाम करने को भी कहा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वाइस चांसलर्स का इंतखाब मेरिट और समाजी मसावात की बुनियाद पर किया गया है। वीसीज को चाहिए कि वो अच्छा काम करते हुए हुकूमत का नाम रोशन करें। यूनिवर्सिटीज की 100% सफाई करने और जामियात में मंशियात और गांजे की फरोख्त पर तवज्जो देने और उसकी रोकथाम करने की भी हिदायत दी गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बेस्ट ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तानी सियासत उसी वक्त मजबूत होगी जब मुसलमानों को उनकी आबादी के बराबर हुकूक मिलेंगे। महाराष्ट्र की असम्बली इंतखाबात पर AIMIM के सरबराह बेस्ट ओवैसी ने तबसरा करते हुए कहा कि मजलिस अपनी ताकत पर इलेक्शन लड़ रही है और मजलिस का ये मानना है कि हिंदुस्तानी सियासत उसी वक्त मजबूत होगी जब मुसलमानों को उनकी आबादी के बराबर हुकूक मिलेंगे। सदर मजलिस ने कहा कि आज हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान MPs हैं और AIMIM की ये पूरी कोशिश है कि महाराष्ट्र में शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की हुकूमत दोबारा कायम ना हो सके। तेलंगाना के वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने ज़राई अफसरान के तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की और उन्हें सरकारी स्कीमों को मुस्तकीन तक पहुंचाने का मशवरा दिया। MCHRD में नए तैनात किए गए ज़राई अफसरान का तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना के वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने अफसरान को मशवरा दिया कि वो सरकारी स्कीमों को मुस्तकीन तक पहुंचाए। उनका कहना था कि नए तैनात किए गए ज़राई अफसरान रियासत तेलंगाना को ज़राअत के मैदान में मुल्क में नंबर 1 बनाने के हुकूमत के अज़्म का हिस्सा बने और किसानों को रिवायती ज़राअत से ज़्यादा पैदावार देने वाली फसलों को उगाने की तरफ राग़िब करें। तेलंगाना पुलिस के होमगार्ड्स की बीवियों ने धरना चौक पर एहतजाज करते हुए वक्त पर तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया है। बटालियन पुलिस के एहलकारों की बीवियों के एहतजाज के बाद अब हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस के होमगार्ड्स की बीवियों का एहतजाज देखा गया। धरना चौक पर एहतजाज करते हुए उन्होंने होमगार्ड्स की मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने और उन्हें वक्त पर तनख्वाहें देने का मुतालबा किया है। दनियासना पुलिस की जानिब से होमगार्ड्स की एहतजाज करने वाली बीवियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने फर्जी दस्तावेजात तैयार करते हुए अपनी ही बहन की जायदाद फरोख्त करने वाली एडवोकेट अनीस फातिमा जकरिया को गिरफ्तार कर लिया है। शहरियान हैदराबाद को पेशावर मुजरिमों से मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। तफसीलात के मुताबिक साल 2007 में एडवोकेट अनीस फातिमा जकरिया के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था, चूँकि उन्होंने अपनी छोटी बहन की जायदाद फरोख्त कर दी थी। वो कई साल से महफूर थी, लेकिन कुछ दिन पहले मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उसे 14 दिन के रिमांड पर चंचलगुड़ा जेल भेज दिया। FIR 77/2022 कहती है कि मुलजिमा ने भांजे हुसैन अहमद हुसैन अलबारिकी की जायदाद, जो कि बशीरबाग में वाक़ है, अपने बेटे इमरान जकरिया के नाम मुंतकिल की। धोखाधड़ी का ये मामला भी अदालत में ज़ेरे दौरा है। वाज़ेह है कि बहादुरपुरा पुलिस ने अनीस फातिमा और उनके बेटे इमरान जकरिया को डकैती के एक मामले में भी गिरफ्तार किया था। लोगों को अनीस फातिमा जैसे पेशावर मुजरिमों से मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। तेलंगाना ऑटो यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी ने 5 नवंबर को चलो हैदराबाद महाधरना मुनक्किद करने का ऐलान किया है। तेलंगाना ऑटो यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी ने ऑटो ड्राइवरों की खुदकुशी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और 5 नवंबर को इंदिरा पार्क में चलो हैदराबाद महाधरना मुनक्किद करने का ऐलान किया है।
تلنگانہ آٹو یونین JAC نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ حکومت کی عائد کی گئی پابندیوں کے باوجود اس ماہ کی 5 تاریخ کو مہادھرنا منعقد کیا جائے گا۔ تمام ڈرائیور سے مانگ کی گئی ہے کہ وہ پیچھے ہٹے بغیر اکٹھا ہو جائے، خواہ حکومت کتنی ہی سازشیں کر کے دھرنے میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے۔ تلنگانہ آٹو یونین جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے واضح کیا ہے کہ تمام وہیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر مہادھرنا کو کامیاب بنایا جائے گا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ میریس سنگمیاپونگسا سے ملاقات کی۔ تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ میریس ہندوستان کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ ہفتے کو ہندوستانی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ان سے دہلی میں ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ تھائی وزیر خارجہ کا رائل کیتینا تقریب کے لیے دورہ دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ تاریخی اور ثقافتی تعلقات کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے ہندوستان تھائی لینڈ تعلقات، کثیر جہتی تعاون اور علاقائی ترقی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ جمعرات کو ہندوستان پہنچے تھے۔ انہوں نے نئی دہلی میں وویکانند انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے اراکین کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ تھائی لینڈ اور ہندوستان کا امن اور پائیداری کو فروغ دینے کے لیے گوتم بدھ کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانے میں اہم کردار ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاغذ نگر صدر عبدالمبین اور جنرل سیکرٹری جاوید ملناس نے کاغذ نگر DSP دفتر پہنچ کر اس گاؤں واقعے کے ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع کومرم میں آصف آباد کے کاغذ نگر اور کئی مقامات پر اور کئی علاقوں میں اقلیتوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کاروباری اداروں کو بھی نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کاغذ نگر کے AIMIM صدر عبدالمبین اور جنرل سیکرٹری جاوید ملناس متاثرین کے ساتھ مل کر DSP سے بارہا رجوع ہو چکے ہیں اور احتجاج کرتے ہوئے ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ بارہا DSP سے رجوع ہونے کے باوجود ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے۔ ہفتے کو مجلسی صدر عبدالمبین جنرل سیکرٹری جاوید ملناس نے کاغذ نگر کے لوگوں کے ساتھ تیسری مرتبہ DSP دفتر کے روبرو احتجاج درج کروایا اور اس گاؤں واقعے کے ملزمان کو سخت سے سخت سزا دینے کی مانگ کی۔ حیدرآباد کے افضل گنج علاقے میں واقع گورنمنٹ ڈینٹل ہاسپٹل اور کالج کے آس پاس کچرے کے انبار پائے جا رہے ہیں۔ اسپتال آنے والے مریضوں، ڈاکٹروں اور عملے کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ محکمہ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی جانب سے شہر کو صاف ستھرا رکھنے اور کچرے کی نکاسی کے اقدامات مؤثر طریقے سے نہیں کیے جا رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ڈینٹل ہاسپٹل اور کالج واقع افضل گنج کے آس پاس کچرے کے ڈھیر لگے ہیں۔ مریضوں کو اسپتال میں داخل ہونے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر اور دیگر عملہ بھی اسی مسئلے سے دوچار ہے، لیکن محکمہ بلدیہ سے کوئی شکایت نہیں کی جا رہی ہے اور محکمہ بلدیہ کی جانب سے بھی بھرپور لاپرواہی برتتے ہوئے کچرے کی نکاسی نہیں کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں علاقے میں تعفن پھیلا ہوا ہے۔ گورنمنٹ ڈینٹل ہاسپٹل اور کالج میں بھی تعفن پایا جاتا ہے، مریضوں کو اور عملے کو مشکلات کا سامنا ہے۔ AIMIM یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے آتش زدگی کی وجہ سے شدید زخمی ہونے والی 15 سالہ شروتی کے دوران علاج فوت ہو جانے پر افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرسہ دیا ہے۔ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے چندرا نگر میں 28 اکتوبر کو آتش زدگی کے ایک حادثے میں 15 سالہ شروتی شدید زخمی ہو گئی تھی۔ وہ ملک پیٹ کے یشودا اسپتال میں زیر علاج تھی اور علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دم توڑ گئی۔ AIMIM سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے شروتی کے گھر پہنچ کر اس کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ جعفر حسین معراج نے بتایا کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے تینوں فوت ہونے والے افراد کے لیے ایکس گریشیا کے لیے نمائندگی کی ہے اور کلکٹر آفس سے اس نمائندگی کو سیکریٹریٹ بھیج دیا گیا ہے۔ انہوں نے غمزدہ خاندان کو پرسہ دیا ہے اور اس دکھ کی گھڑی میں
مجلس کی جانب سے ان کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دکھ کے ساتھ یہ میں میسیج دے رہا ہوں کہ 28 اکتوبر کو جو فائر ایکسیڈنٹ ہوا تھا یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن کے بعد میں چھوٹا چندرا نگر میں، جس میں 2 کی ڈیتھ آلریڈی ہوئی تھی، ایک شورتی جو 15 سالہ لڑکی تھی جس کو یشودا ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے رکھا گیا تھا۔ انفارچونیٹلی آج صبح قریب 9:30 کو وہ دنیا سے چل بسی ہے۔ اس کے لیے جیسے ہی اطلاع ملی میں ڈائریکٹ انسپکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کیا ہوں، پھر یہاں گھر پہ آ کے ان کے لوگوں سے ملا۔ شورتی کے جو فادر ہے، ماں کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، فادر جو ہے وہ سکندرآباد میں رہتے ہیں، تو شورتی کی ڈیڈ باڈی گاندھی ہاسپٹل بھیجا ہے، وہاں پہ پوسٹ مارٹم کر کے ان کے فادر کے حوالے کر رہے ہیں۔ جو بھی لاسٹ ان کا کریا کرم ہوتا وہ سکندرآباد میں ہوگا۔ ہم ان کے دکھ میں شامل ہیں، اور یہ جو تینوں کا ہم نے گورنمنٹ کو خاص طور سے ایکس گریشیا کے لیے لکھا تھا، اس کا پنچنامہ بھی کرائے تھے، وہ فائل کلکٹر سے سیکریٹریٹ کو چلے گئی ہے۔ انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت اور حبیب ملت کی نگرانی کے اندر جلد سے جلد وہ کمپنسیشن دلائیں گے۔ فائنانس منسٹر جو ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرما صاحب ہے، ان سے میں خود پرسنل مل کے جلد سے جلد یہ دلا دوں گا۔ ہم ان لوگ کے دکھ میں شامل ہے، بہت ہی دکھ بھرا حادثہ ہے، مگر کیا کر سکتے، کوشش تو پوری کرے، مگر اوپر والے کو یہی منظور تھا۔ اسی لیے میں ان کے فیملی ممبرز کو خاص یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ بھی کوئی بھی چیز کو ایسا سوچیے مت، جو بھی ہے اللہ کی مرضی ہے، اسی لیے ہم آئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تلنگانہ کے محکمہ سیاحت نے ناگرجنا ساگر سے سری سیلم تک کشتی کے سفر کا افتتاح انجام دیا۔ فطرت سے محبت کرنے والے اور سیاح جس وقت کا انتظار کر رہے تھے وہ آخرکار آ ہی گیا۔ تلنگانہ کے محکمہ سیاحت نے کرشنا ندی میں سیر کی سہولت فراہم کر دی ہے۔ ہفتہ 2 نومبر کو محکمہ سیاحت نے ایک ٹور پیکیج شروع کیا۔ نلگنڈا ضلع کے ناگرجنا ساگر سے سری سیلم تک اب کشتی کے ذریعے سفر کیا جا سکتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 5 سال پہلے اس سفر کو شروع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، سہولت کو فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن کورونا وبا اور ناگرجنا ساگر میں پانی کی سطح مناسب نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ملتوی کیا جا رہا تھا۔ چونکہ تلنگانہ کے ساتھ ساتھ بالائی علاقوں میں بھی وافر بارش ہو رہی ہے، اس لیے دریائے کرشنا میں سری سیلم سے ناگرجنا ساگر تک پانی کی زیادہ مقدار دستیاب ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ سیاحت نے کشتی کا سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تقریباً 120 کلومیٹر طویل اس سفر کے پہلے دن ریاست کے ساتھ ساتھ آس پاس کے علاقوں کے سیاحوں کی بھی بڑی تعداد محسوس ہوتی نظر آئی۔ ناگرجنا ساگر سے نندی کونڈا کے ذریعے یہ سفر طے کیا جائے گا۔ ایلیشورم، سیلیشورم، مشرقی گھاٹ اور نلا ملا جنگل کی خوبصورتی بھی دیکھی جا سکے گی۔ پرانے شہر کے علاقے اعظم پورہ میں مور نظر آنے پر مقامی دکاندار محمد امجد نے مور کو پکڑ کر چادر گھاٹ پولیس کے حوالے کر دیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ چادر گھاٹ پولیس حدود کے علاقے اعظم پورہ میں محمد امجد نامی ایک دکاندار کو مور نظر آیا۔ اس نے فوراً مور کو پکڑ کر چادر گھاٹ پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ واضح نہیں ہو پایا ہے کہ رہائشی علاقے میں مور کہاں سے آیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ قومی پرندے کو محکمہ جنگلات کے حکام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آصف آباد ضلع میں کانگریس پارٹی کی جانب سے منعقد ذات پات کی مردم شماری کی رائے اجتماع کے اجلاس میں کانگریس پارٹی کارکنان کے درمیان جھگڑا ہوا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ آصف آباد کے اے روز گارڈن فنکشن ہال میں ہفتے کو کانگریس پارٹی کی جانب سے ذات پات کی مردم شماری کے رائے کے اجتماع کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران کانگریس پارٹی کارکنان کے درمیان تصادم ہوا۔ کانگریس پارٹی کے ڈی سی سی صدر وشوا پرساد راؤ اور آصف آباد حلقے کے انچارج شام نائک نے بحث و تکرار کی اور پھر ایک دوسرے پر کرسیاں پھینکنے لگے۔ کانگریس کے ایک کارکن گڈالا ستیا پر بھی حملہ ہوا اور وہ زخمی ہو گئے۔ دونوں فریقوں کے درمیان تصادم کی وجہ سے ماحول کشیدہ ہو گیا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دونوں گروہ کو باہر بھیج دیا۔
सड़क पर भी डीसीसी सदर विश्व प्रसाद राव के खिलाफ नारेबाजी की गई। इंचार्ज श्याम नायक के हामियों ने हमले के जिम्मेदारों को फौरन गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। जिला एसपी श्रीनिवास राव के हुक्म पर कागजनगर डीएसपी रामानुजम ने हड़ताली करने वाले गिरोह को मुतमईन किया है, लेकिन उनका एहतजाज खत्म नहीं हो पाया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर से कहा है कि वो मूसी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक कर रहे अपने ड्रामों को बंद कर दें, क्योंकि ये मंसूबा बीआरएस पार्टी और साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने ही बनाया था। मूसा नदी की तजदीद पर एआईएमआईएम के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए पूछा है कि क्या बीआरएस ने मूसा नदी के लिए मंसूबा नहीं बनाया था और क्या मजलिस ने इसकी मुखालिफत नहीं की थी। उन्होंने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीमारी को बीआरएस ने ही शुरू किया था और पार्टी को खुदशनासी की जरूरत है, क्योंकि मंसूबा बंदी उसने ही की थी। सदर मजलिस ने कहा कि आज भी मजलिस यही कह रही है कि अगर घरों को छुए बगैर काम किया जाता है तो मजलिस इसका इस्तकबाल करेगी। साल 2023 के असेंबली इंतखाबात का तज़किरा करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि बीआरएस ने मजलिस की वजह से ही जीएचएमसी में जीत हासिल की है और अपनी गलतियों की वजह से ही बीआरएस इक़्तिदार से महरूम हो गई है। हैदराबाद एमपी ने कहा है कि बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को मूसी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक कर रहे अपने ड्रामों को रोकना चाहिए, क्योंकि ये मंसूबा बीआरएस पार्टी का ही मंसूबा है और वो केटीआर से ज़ाती मुलाकात करते हुए इस पर अमल दरामद न करने के लिए नुमाइंदगी कर चुके हैं। उन्होंने पूछा है कि अगर अब कांग्रेस हुकूमत इस मंसूबे को नाफिज कर रही है तो इसमें कौन सी गलत बात है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।